اگر بہنیں یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی، اور نہیں موجود ہے تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ جتنا بہترین انداز سے اولاد کی تربیت کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ مولانا صادق اگر کوئی بات کہیں گے، حضرت حافظ اکبر صاحب ازہری کوئی بات کہیں گے، آدمی اس میں شک کر سکتا ہے، ڈاؤٹ کر سکتا ہے صحیح ہے کہ غلط، لیکن اولاد کو جب ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں پھر اس کو کوئی سیاہ ستہ کی دلیل نہیں چاہیے، پھر اس کو کوئی آیت کی دلیل نہیں چاہیے۔ ماں باپ سے اولاد اتنی عقیدت رکھتی ہے کہ جو ماں نے کہہ دیا وہ آخری بات، جو باپ نے کہہ دیا وہ اینڈ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ماں باپ کا کہا ہوا آخری دم تک کے ذہن میں رہتا ہے، کیونکہ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا، اس کا مرکز، محور اور مرکز عقیدت صرف ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنا آپ کو ضرورت تھی بچپنے میں ماں باپ کی، آپ سوتے بھی تھے تو ماں باپ سے لپٹ کے زیادہ تر وقت ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، تو جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپنے میں زیادہ رہنا چاہتے تھے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں بچوں کو قریب رکھنا چاہیے، کیونکہ بچپنے میں اگر ہم بچوں کو قریب نہیں رکھتے تو بچوں کو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی کہ وہ قریب رہیں، تو ان کو بچپنے سے دور رہنے کی عادت پڑ گئی، اس لیے بچے پھر بوڑھے ماں باپ کے قریب نہیں آتے، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں میرے پاس تو میرا بچہ بیٹھتا ہی نہیں۔ کیوں بیٹھے گا بھائی؟ تو نے تو بچپنے سے اس کو دور رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو دور رکھنے کی غلطی مت کیجیے، اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت رکھیے۔ بہترین دوست تو آپ اپنے بچوں کے خود بنیے، آپ کے بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں، آپ کے بچے ہر بات آپ سے پوچھ سکیں، اتنا دوستی کا ماحول رکھیے۔ کچھ ٹائم ایسا نکالیے جو صرف بچوں کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، کچھ وقت ایسا نکالیے جو ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ کودیے، ان کے ساتھ سیر کیجیے، ان کے ساتھ تفریح کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دوستوں کے ساتھ جاتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی کھیلو، فری ماحول ہوگا، اس ماحول کے اندر بچے اپنے ہر دل کی بات آپ سے رکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ماحول ہوگا رسول اللہ کے گھر کا، ایسا فری ماحول کہ اس میں بیٹی باپ سے پوچھتی ہے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ یہ ماحول کتنا فری تھا کہ شہزادی بابا سے پوچھ رہی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ یہاں تو حال یہ بچے بات کرنے ڈرتے ہیں، بچے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو قیامت نہ آ جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیے، اور آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اچھے دوست بن کے بچوں کو خود ہی بگاڑ دو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم شراب پیتے ہو تو اس نے نہیں پینا، بلکہ وہ 2 قدم آگے بڑھے گا۔ یاد رکھنا، اگر اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو پہلے گناہوں سے خود توبہ کیجیے، جھوٹ سے خود توبہ کیجیے۔ گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے سگریٹ پیتے رہو گے، بولے کہ جا نماز پڑھ کے، کل مولانا کی تقریر سنی نا بچوں کی تربیت، جا نماز۔ جب باپ گھر میں بیٹھے گا تو بیٹا کب نماز پڑھنے جائے گا؟ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے بچے اس سے 2 قدم آگے کریں گے، اچھا کرو گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے، برا کریں گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا جتنی تعلیم تمہارے ماں باپ نے تم کو دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، کیونکہ تمہارے زمانے سے تمہاری اولاد کا زمانہ تیز رفتار زمانہ ہوگا۔ یہ آپ نے اشارہ دیا تھا، تو ہم جو کچھ کریں گے، اگر آپ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہیں، سمجھنا آپ کا بیٹا کیا سنے گا۔ آپ اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا کیا دیکھے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے گھر کو تباہی سے بچانا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ترتیب پائے گا، کتنا حسین و جمیل ماحول ترتیب پائے گا۔ میں یہ جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ مولا کائنات کو دیکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا امام حسین نے کیا کیا آپ دیکھیں۔ دیکھیں، باپ کی تصویر ہوتا ہے بیٹا، باپ کا عکس ہوتا ہے بیٹا، ماں کا عکس ہوتی ہے بیٹی۔ اس کو 2 باتیں مثال کے ذریعے سے دیکھیں۔ مولا کائنات کو جس نے قتل کیا، ٹھیک، ابن ملجم ملعون قتل کیا، سامنے کھڑا تھا، شربت لایا گیا مولا مشکل کشاں کے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے پہلے اس کو دو، کیونکہ مجھ سے زیادہ پیاسا میرا قاتل لگتا ہے، تو مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو پلا۔ اس نے نہیں پیا، انکار کر دی۔ بہرحال اخلاق دیکھیں۔ اب اسی اخلاق کو آپ امام حسن کی زندگی میں دیکھیں۔ زہر پلا دیا گیا ہے، زہر کے اندر ہیرا پیس کر کے پلایا گیا ہے، آنتیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے باہر نکل رہی، چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔
امام حسین سرانے بیٹھ کے پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ آپ کو کس نے قتل کیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو گے تم؟ میں اسے قتل کروں گا۔ فرمایا اگر قاتل وہی ہے، دیکھو ادھر قاتل کے ساتھ باپ کا سلوک، ادھر قاتل کے ساتھ بیٹے کا سلوک، دیکھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں تقریروں سے نہیں سیکھی جاتی، یہ کردار سے خس کیا جاتا ہے۔ کیا کردار ہے؟ کہا اگر قاتل وہی ہے جو میرا گمان ہے تو اللہ سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں، اللہ انتقام لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ میں یہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قربان جائیں، معلوم تھا، بعد میں تحقیق ہو کر پتہ بھی چل گیا، مورخین نے لکھ بھی دیا، لیکن دیکھیں لوگ اپنے دوستوں کے عیب پہ پردہ نہیں ڈال پاتے، قاتل کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا کوئی خاندان نبوت سے سیکھے۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، تربیت کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کو دیکھیں، آدمی مرنے لگتا ہے نا تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرنے والا اتنا مزمئل ہوتا ہے، روح نکلتے وقت وہ سب بھول جاتا ہے، سوائے اس کو درد کے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ لیکن 73 زخم ہے، 73 زخم ہے پورے وجود پر، اور تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے۔ اس وقت خیال آیا تو کس کا؟ بیٹوں کا نہیں، بیٹیوں کا نہیں، بیوی کا نہیں، کس کا؟ نماز کا خیال۔ جس نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا خیال آیا۔ تو یاد رکھیے، ہماری اپنی طبیعت مسجدوں سے دور ہوئی، بچے مسجدوں سے دور ہوئے، صداقت سے دور ہوئے، بچے صداقت سے دور ہوئے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں، آج جو بوڑھوں کا رونا ہے نا کہ مولانا بچے ہماری عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ ہی سے سیکھا ہے۔ ایک تو آپ نے تربیت نہیں کی، اور دوسرا آپ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ باتیں تو کرتے رہے، لیکن اپنے ماں باپ کو آپ نے کتنا ٹائم دیا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، احترام کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی اولاد بھی اس کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتی ہے۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے پیر دباتی ہے۔ آج اگر اولاد ہماری باغی ہو رہی ہے تو ہم ماں باپ سے بغاوت کیے تو اولاد بھی بغاوت کرے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے ایک بات لکھی تھی، جیسا تو کرے گا تیری اولاد اس سے بڑھ کے تجھ پہ ظلم کرے گی، اور اچھی خدمت ماں باپ کی تو کرے گا، اس سے بڑھ کر تیری اولاد تیری خدمت کرے گی۔